بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت کا ایسا بہادر جو تاریخ میں شراب کی محبت میں پروان چڑھا، اور جب اسلام قبول کر لیا پھر بھی شراب کی محبت کو دل و دماغ سے نہ نکال سکا۔ اس صحابی کا نام عمر بن حبیب بن عمر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف ثقفی تھا۔ ابو مہجن ان کی کنیت تھی۔ شراب کی محبت اس قدر ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو ان الفاظ کے ساتھ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے انگوری کے پاس ہی کہیں دفن کرنا، تاکہ مرنے کے بعد اس کی شاخیں میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہے، کہیں دشت میں دفن نہ کر دینا کہ ڈرتا ہوں کہ اس کا مزہ نہ چکھ پاؤں گا۔ جنگ قادسیہ میں میدان کارزار سجا ہوا تھا، جنگ اپنے پورے جوبن پر تھی، لاشیں کٹ کر گر رہی تھیں، انسان گاجر مولی کی طرح ذبح ہو رہے تھے کہ اس دوران ایک صحابی کو پہاڑ کی کھوہ میں ایک بوتل ملی جو غالباً اس نے خود ہی چھپا رکھی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو بو سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شراب ہے۔ اس نے جام کو منہ کے ساتھ لگایا اور غٹ غٹ کر کے ساری حلق سے نیچے انڈیل دی۔ پھر جب الخبائث نے اثر دکھایا تو سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ ابو مہجن نے شراب کا جام نوش جاں کیا ہے۔ انہوں نے انتہائی غصے سے حکم دیا کہ ابو مہجن کو قید کر لیا جائے، میدان جنگ سے واپس بلا لو، بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ ابو مہجن کو زنجیروں میں جکڑ کر میدان جنگ سے واپس لایا گیا اور قید خانے کی نظر کر دیا گیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، سپہ سالار، جنگ ہو رہی ہے، اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں۔ ابو مہجن ایک دلیر آدمی ہے، دشمن کی افرادی قوت اور سامان و اسباب ہم سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیں اور قید میں نہ ڈالیں۔ چند اور سالاروں نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کو حالات کی نزاکت کا احساس دلایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی باتیں اور مشورے سنے تو آپ کے چہرے کا تناؤ کم ہوا اور غصہ تھوڑا سا کم ہوا تو بڑی سنجیدگی کے لہجے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کیا کرتا بلکہ اللہ کی رحمت اور عنایت پر بھروسہ کیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے خوف لاحق ہے کہ ابو مہجن کے شراب پینے کی وجہ سے رب کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے گی اور ہماری فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ حدود اللہ کا معاملہ ہے، جاؤ اسے قید میں ڈال دو۔ ابو مہجن کو سپہ سالار کے حکم پر زنجیروں میں جکڑ کر زندان کی نظر کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب شراب کا نشرہ اترا تو ابو مہجن نے دیکھا کہ منظر نامہ بدل چکا ہے۔ پہلے وہ میدان جنگ میں بہادروں کی طرح داد شجاعت دے رہا تھا، مگر اب بے بسوں کی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا قید میں پڑا ہوا ہے۔ اس حالت میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ پھر اس نے قید خانے کی تنہائیوں میں آواز دی، کوئی ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے مسلسل آوازیں لگانا شروع کر دیں، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر ابو مہجن نے اپنی حالت زار پر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رونے اور سسکیوں کی آواز سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو مہجن ثقفی کہنے لگا، بہن میں کتنا مجبور ہوں کہ مرد میدان ہو کر یہاں بے بس پڑا ہوں، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ بولی کہ تم نے گناہ کیا ہے اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بہن، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مجھ سے اپنی بے بسی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی میدان جنگ میں شہادت دیکھی نہیں جاتی، پھر میں کیا کروں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے پوچھا۔ وہ تڑپ کر کہنے لگا، میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، آپ کے سوا میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ خدا کی قسم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زندہ رہا تو خود آ کر زنجیریں پہن لوں گا، مجھے رہا کر دو، میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے۔ روتے روتے ابو مہجن نے خاتون کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسی اثناء میں برابر والے خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں
کسی بچے نے چیختے ہوئے کہا، میرے بابا شہید ہو گئے، کفار نے بڑا شدید حملہ کیا ہے۔ ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد، آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا دل بھر آیا۔ اس نے زنجیروں کو کھول دیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا بھی اسے کھول کر دے دیا۔ ابو مہجن بڑے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نہ زرہ پہنی نہ بختر بند ہوا، سر اور منہ ایک کپڑے میں چھپایا اور ننگے جسم کافروں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دشمن کی صفوں میں تنہا گھس گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیمار تھے، وہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر میدان جنگ میں قاصد کے ذریعے ہدایات دیتے۔ آپ میدان جنگ کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی صفیں درم برم ہیں، لیکن ایک تنہا آدمی کافروں پر بجلی بن کر گر رہا ہے۔ وہ جس سمت جاتا ہے دشمن کو تیس نیس کر دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس شاہ سوار کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور بولے، وار تو ابو مہجن کا لگتا ہے اور گھوڑا بھی شاید میرے گھوڑے کی طرح ہے، لیکن ابو مہجن یہاں کہاں؟ وہ تو قید میں ہے اور میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سوچنے لگے کہ یہ کوئی غیبی مدد ہے یا کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہے۔ انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے دشمن کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اسی کی کوشش سے اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرمائی ہے، ورنہ میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ ابھی سجدے میں تھے کہ کسی نے انہیں کاندھے سے جھنجھوڑا اور خوشخبری سنائی کہ کافر شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں اور ان کی لاشیں بے گور و کفن میدان جنگ میں پڑی عبرت کا نشان بن رہی ہیں۔ زخمی چلا رہے ہیں کہ سپہ سالار نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر بڑی بےتابی سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل ڈالا؟ ہم نے اسے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ خوشخبری دینے والا بولا، ہر کوئی اسی کے متعلق دریافت کر رہا تھا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت سعد اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے اور خیمے کی طرف چل دیے۔ خیمے میں پہنچ کر وہ اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ بھی آ پہنچی اور پوچھا کہ معرکہ کیسا رہا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارا ماجرا سنایا تو اہلیہ بولیں، جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں میں اسے جانتی ہوں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم اسے جانتی ہو؟ اہلیہ نے شوخی سے سر ہلا دیا، تم کیسے اسے جانتی ہو؟ حضرت سعد نے استفسار کیا، کون ہے وہ؟ اہلیہ نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، سعد جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ قید خانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ابو مہجن ثقفی جس نے شراب سے توبہ کی اور آوزاری کی تو میں نے اس کی زنجیریں کھول دیں اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اگر زندہ آیا تو وہ خود آ کر زنجیریں پہن لے گا۔ اب وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے بعد دوبارہ قید خانے میں زنجیریں پہن کر بیٹھا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دوبارہ سر سجدے میں رکھ دیا اور رب کا شکر بجا لائے اور ابو مہجن کو قید سے آزاد کر دیا، جس کی وجہ سے رحمت آسمانوں سے زمین پر نازل ہوئی اور ایک یقینی شکست فتح میں بدل گئی۔